عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری آبرو ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ جنت جس جنت کی تلاش میں ساری کائنات ماری ماری پھر رہی ہے۔ 80 سال کی عبادت بزرگ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، کتب عبادت کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، ابدال عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن 1400 سال پہلے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے میرا پیغمبر قرار دے چکا ہے کہ جو عورت جو عورت خواہشات نفسانی کی چیز تھی، اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتانے والا وہ میرا پیغمبر ہے جو عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، عربوں میں رواج تھا، توجہ کیجیے، توجہ، عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں بھی رواج تھا۔ آج دار رسالت کی محفل میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا بہت بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا میں نے گناہ کیا، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا زنا سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے جوا کھیلا؟ اس نے کہا جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا کون سا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہو، زمین سے بھی بڑا ہو، کائنات سے بھی بڑا ہو؟ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا، میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، 14 سال بیت گئے، 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا یہ اولاد پہلی ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہمارا ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی، بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی، جب میں گھر جاتا بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بنس روڈ کراچی کے مسلمانوں جن کے گھروں میں بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہے اور بیٹیوں کو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک دن وہ کہتا ہے مکہ کے چوک میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میری پولیس آئے گی اور اس کو دفن کر دے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کہیں کل کو ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج میں اس کو تہہ تیز کر دوں گا، آج میں اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا، میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا اس کو تیار کر دے، اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، ابو جہل کے کہیں جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالے۔ اس کی اماں نے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک کدال اور کشتی وہ دروازے کے پاس تھی، وہ بھی میں نے اٹھائی۔ اس کی ماں کو پتا نہ چلا، وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جایا جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی، میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا تو بچی کہتی ہے ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، میں نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں میں اس کی قبر کھودنا میں نے شروع کر دی، میں قبر کھودتا تھا اور وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا خاموش ہو جا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے اپنے دوپٹے میں وہ مٹی ڈالی اور میرے ساتھ وہ گڑھا
खोदने में मददगार हो गई। थोड़ी देर के बाद उसी बच्ची को उठाकर जब मैंने उस कड़े में रखा तो वो बच्ची रो पड़ी और रो कर कहने लगी, अब्बा जान अगर इसी तरह मुझे जिंदा दफन करना था मेरे घर में बता देते, मैं अपनी अम्मा को आखिरी सलाम तो करके आ जाती। जब यहाँ तक वो पहुंचा रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू निकल आए। सारे सहाबा रो पड़े। क्यों रोए? मेरा पैगंबर क्यों रोया? इसलिए कि वमा अरसलनाका का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा पैगंबर तो रहमत का पैगंबर था। उसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वो आदमी कहता जा रहा था कि ऐ पैगंबर, उस बच्ची को उठाकर जब मैं गले में रखने लगा बच्ची रो पड़ी। मैंने उसके पुकार को नहीं देखा, मैं उसको रखने लगा तो मिलाकर वो बच्ची कहती है, अब्बा जान मुझे छोड़ दे, मैं सारी जिंदगी तेरे घर नहीं आती, मैं सारी जिंदगी इस इलाके में नहीं आती, मैं जंगलों में वक्त गुजार के अपना गुजारा कर लूंगी। तेरे घर में मेरा जुर्म तो कोई नहीं, मेरा कसूर तो कोई नहीं, मैंने तेरे हुक्म की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। वो चीखती रही लेकिन मेरे दिल पे मुझे हल्का डर था। मैंने बच्ची को कब्र में डाल दिया और उसके सीने पे एक रेत का पौधा रखा और उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ऐ दुनिया के सरदार, ऐ रहमत दो आलम, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ, क्या मेरा ये गुनाह माफ हो सकता है? जिस दिन से उस बच्ची को मैंने गड़े में रखा उस दिन के बाद रोजाना ख्वाब में वो बच्ची मुझे मिलती है और मेरे सामने कहती है, अब्बा जान क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह की अदालत होगी, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा। ऐ अल्लाह के नबी, आज 40 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आई, मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ कि इसलिए कि तुम रहमत दो आलम हो, रहमतुल आलमीन हो। इतना बड़े गुनाह की मुझे माफी मिल सकती है। मेरे भाइयों, मेरा पैगंबर उसकी बातें सुनकर रो रहा है, सहाबा रो रहे हैं, नबी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू झड़ रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, और आज ओ नौजवान, तूने बड़ा जुल्म किया, तूने अर्श हिला दिया, तूने जमीन हिला दी, तूने पहाड़ हिला दिए, तुझे तरस नहीं आया? जब वो बच्ची रोती थी तूने हाथ क्यों नहीं रोका? जब तूने उसको कब्र में उतारा वो रो रही थी, तूने हाथ क्यों नहीं रोका? जब तूने उसके सीने पे पत्थर रखा तुझे तरस नहीं आया? वो मासूम जान तड़पती रही, तू जुल्म करता रहा। लेकिन याद रख, मैं रहमतुल आलमीन हूँ। अगर आज सच्चे दिल से तू तौबा करके मेरा कलमा पड़ेगा, मैं इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूँ कि वो रहमत इस गुनाह से बहुत बड़ी है, इस त्यागी से बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी रहमत लाया हूँ कि सच्चा दिल से कलमा पड़ेगा तो मैं इस गुनाह पे भी माफी की चादर दे दूंगा। और ये याद रख, आइंदा क़यामत तक के लिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत में जो शख्स 2 बच्चियों की तरबियत करके जवान करके उनकी अच्छी तरह शादियां करेगा, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत का ऐलान करता हूँ। इसलिए कि मैं औरत के लिए, बच्चियों के लिए, दुखी बच्चियों के लिए जो बेगौर कफन कब्रों में उतार दी गई, मैं मोहम्मद उनके लिए भी रहमत का पैगाम पर बनकर आया।